اس سے سلامتی پھیلے گی۔ لیکن اب کوئی یہ پوچھے کیا اللہ حافظ کہنا برا ہے؟ اللہ حافظ کہنا برا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ حافظ نہ بھی کہیں تو بھی اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر خدا حافظ نہ کہیں تو بھی خدا ہی حافظ ہے۔ مگر آپ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے ذہن سے سوچ کے ایک جملہ بنا لیا، لیکن سنت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمیں دین سکھانے کے لیے بھیجا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم اپنی طرف سے کتنا بھی اچھا طریقہ ایجاد کر لیں، وہ طریقہ سنت کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سنت کے عمل پر جو ثواب اور اجر ملے گا وہ اس میں ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ جو کوئی یہ کہتا ہے وہ جو ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی کو کہنا ہی ہے تو وہ اللہ حافظ کہہ سکتا ہے، خدا حافظ کہہ سکتا ہے، مگر آخر میں پھر اس کو بات کلام ختم کرنے سے پہلے اس کو السلام علیکم کہنا پڑے گا۔ آپ نے سلام کو چھوڑ دیا، اللہ حافظ، یہ اللہ حافظ گویا ہائے بائے کی طرح بنا لیا۔ جس طرح انگریزوں نے ہائے اور بائے بنایا، انہوں نے اللہ حافظ، خدا حافظ اس طرح بنا لیا۔ لیکن جو سلام تھا، جس کے ایک ایک لفظ پر آقا، اس کے ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نیکیوں کا جو ہے آپ نے اعلان فرمایا کہ جب دو بندے مومن ملتے ہیں اور آپس میں سلام کرتے ہیں، when two Muslims meet and they greet each other with salam, Allah subhanahu wa ta'ala sends 100 mercies۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ And 90 mercies and 90 rahmats will be in the account of the person who has done the salam and who has initiated the salam۔ جس نے سلام پہلے کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 90 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس سلام کا تو یہ مقام ہے۔ حالانکہ بات کہیں اپنی اور جا رہی تھی، لیکن یہ ضمناً آ گئی تو میں نے اس کو عرض کر دیا۔ تو کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ یہاں پر پروگرام ہوتا ہے، اور جو بھی بھائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے بہترین دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ چہلم کے 40ویں کے برسیوں کے 50 پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی یہ پروگرام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کا جو اہتمام کر رہا ہے، بلکہ وہ خود اپنے لیے بھی سامان آخرت تیار کر رہا ہے۔ ہر کسی کو چاہیے اگر کاپی کرنا ہے تو ایسے طریقے کو کاپی کرو، اگر نقل کرنی ہے تو ایسی نقل کرو، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہی ہوتی ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہی ہوتی ہے۔ تو برادران ملت و بزرگان محترم، it is not permissible in Islam to worship or to prostrate anyone other than Allah۔ کسی بھی اگلی شریعتوں میں تھا تو عبادت کا حق، اور ہر طرح کی عبادت، مالی عبادت، جسمانی عبادت، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، and your Lord has declared and your Lord has given the decree that you should not worship except Him, and be good and kind to your parents۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ اب اس فیصلے کے بعد کیا دنیا میں کسی اور کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا دربار یہ سارے درباروں کا دربار ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج ہم اس دربار کو خالی چھوڑ کے دوسرے درباروں کو بھر دیتے ہیں۔ وہاں بھیڑ جہاں ہونی چاہیے وہاں کم نظر آتی ہے، اور جہاں کم ہونی چاہیے وہاں پر بھیڑ اتنی ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہاں پر تو اتنا فرکشن، ٹکراؤ، کراؤڈ، ایون اسٹیمپیڈ، اور مسجدوں میں ویران۔
نہیں. عبادت کا جو مفہوم ہے اور محبت کا جو مفہوم ہے, we need to correctly and properly understand the meaning of worship and the meaning of love. کسی سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ صرف نعرے لگا لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. صرف نام جو ہے زبان سے جپ لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. محبت کا حق تو تب ادا ہوتا ہے جب ان کے راستے پر چلا جائے. Unless and until we follow them, we obey them, we cannot fulfill the demand of loving them. ہم ان سے محبت کرنے کا حق جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. او پیپل, if you love Allah تبارک و تعالی then follow me. Allah will love you. Allah will love you. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ and He will forgive all your sins. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ and Allah is most forgiving and merciful. اللہ تو معاف فرمانے والا, بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. مگر جو ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جن بزرگوں کا نام لیتے ہو, جن کی لمبی لمبی جو ہے آپ منقبتیں پڑھتے ہو, ان کے نقش قدم بھی تو چلو, ان کی صفات کو بھی تو اپنا لو, ان کے طور طریقوں کو تو بھی اپنا لو, ان کے چہرے کو اپنا لو, ان کے ظاہر کو اپنا لو, ان کے باطن کو اپنا لو, ان کی جو ہے سنتوں کو اپنا لو, ان کے ارشادات پہ عمل کرو. ایک انسان کو پیاس لگی ہے, پانی سے بہت محبت ہے, صرف پانی 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 2 کروڑ بار رٹے, اس کی پیاس بجھے گی؟ بولیے نہیں, جب تک کہ وہ پانی نہیں پیے گا. اگر کسی کی محبت کسی کو محبت محبت رٹتا رہے تو محبت نہیں ہوگی, محبت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ محبت کے تقاضے کو پورا نہ کرے. جب تک کہ محبت کے تقاضے کو پورا نہ کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور تمہارا رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم جو ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ نے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا, پہلے بولیے, پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا. پہلے سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے بعد, اس کے رسول کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کا ہے, پھر باپ کا ہے. ماں کا ہے پھر باپ کا ہے. تو بالوالدین احسانا, اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ, والدین کے ساتھ احسان کرو. بی گڈ اینڈ کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. اب ان کے ساتھ مطلب کیا؟ اللہ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی اور یہ ہم پر حکم لگا دیا کہ اگر میرے بعد کسی کا حق تم پر سب سے زیادہ بندوں میں ہے تو وہ کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور, یہاں تک کہ آپ کو ایک ایسے بزرگ بھی ملیں گے, بہت مشہور بزرگ ہیں, جنہوں نے اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس پایا. وہ مبارک زمانہ, اللہ اکبر, جس زمانے اقدس کے تعلق سے اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, the best period is my period, then of those people who will come after me, then of those people who will come after them. یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے, پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے. یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانے. پھر اس کے بعد کے زمانے کو حضور نے
اچھا نہیں کہا اور نہ ہی اس کے بعد وہ اچھا رہا۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ حالانکہ صحابہ بھی اس دور میں موجود تھے، اس کے آثار محرم کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس دور کو انہوں نے پایا، he got that period کہ اگر ایک نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ جاتی مقام صحابیت مل جاتا، مقام صحابیت مل جاتا۔ even if he would have got a single glimpse of the blessed and sacred state of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he would have got the rank and status of a companion. ان کو اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کا مقام مل جاتا، مگر قربان جاؤ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اپنی ماں کی محبت جو ان کو اپنی ماں سے تھی کہ اس ماں کی محبت کے لیے، ماں کی اطاعت کے لیے، ماں کی جو ہے خدمت کے لیے انہوں نے صحابی ہونے کے شرف کو قربان کر دیا۔ وہ مقام سے، مقام صحابیت سے، وہ مقام صحابیت کہ جو صحابی کا مقام کیا ہے، جو ہر ولی سے بڑھ کر ہے، ہر غوث سے بڑھ کر ہے، ہر قطب سے بڑھ کر ہے، ہر اوتاد سے بڑھ کر ہے، اللہ کے نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے ارباب و حالت موت ہے رینک among the servants of Allah subhanahu wa ta'ala is the rank of the صحابہ۔ اس مقام صحابیت کو، اس شرف سرار صحابیت کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ماں کی خدمت کے لیے۔ ماں کی خدمت کے لیے جو ہے انہوں نے ایسے مقام، پھر ان کا مقام کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے اس کے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا مبارک جبہ، اپنا مبارک بولیے جبہ، اپنا مبارک کرتا ان کو بھجوایا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، ان دونوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے عمر، اے علی، تم دونوں یہ کرتا لے جاؤ اور اویس قرنی کو دینا، ان کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ محمد مصطفیٰ تم سے گزارش کرتے ہیں کہ تم ان کی امت کی شفاعت کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ مقام عشق ہے جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے تھا۔